یہ ایک حیرت انگیز اور سچی کہانی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کہانی ایک آسٹریلیائی اداکارہ ماری کولیکوفسکی کی ہے جس نے فلم قندیل ہاشم میں شکری سرحان کی محبوبہ کا کردار ادا کیا تھا جب وہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے جرمنی گیا تھا۔ ماری ایک منتشر خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا والد اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ نتیجتاً ماری اور اس کے بہن بھائیوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے بہن بھائیوں نے آسان راستہ اختیار کیا اور ناجائز کاموں میں ملوث ہو گئے، لیکن ماری نے کوشش کی کہ وہ خود کو محفوظ رکھے اور جائز طریقے سے زندگی بسر کرے۔ اس نے ایک کیفے میں ویٹریس کا کام شروع کیا۔ ایک دن ایک پروڈیوسر نے اسے دیکھا اور اسے چھوٹے چھوٹے کرداروں میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس طرح وہ جرمنی اور آسٹریلیا میں بطور اضافی کردار کام کرنے لگی۔ جب فلم قندیل ہاشم کی شوٹنگ کے لیے ٹیم جرمنی پہنچی تو انہیں ایک جرمن اداکارہ کی ضرورت تھی جو کم خرچ ہو۔ ماری نے اس کردار کے لیے آڈیشن دیا اور منتخب ہو گئی۔ فلم کی کہانی سن کر ماری نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور اہل بیت کے بارے میں سوالات کیے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے انہیں ان کی پاکیزگی اور نیکی کے بارے میں بتایا۔ ماری اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس کی روح کو سکون ملا۔ جب فلم کی شوٹنگ ختم ہوئی تو ماری نے اپنی باقی زندگی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قدموں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے مصر کا ٹکٹ خریدا اور قاہرہ پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے روضے کا رخ کیا۔ کیونکہ وہ عربی نہیں جانتی تھی اس لیے مقامی لوگوں نے اس کی مدد کی اور اسے معروف اداکار عبدالوارث اثر کے پاس لے گئے جو فلم میں بھی شامل تھے۔ عبدالوارث اثر نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ جب ماری نے اپنے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ اسے دارالافتہ لے گئے جہاں مفتی مصر احمد عبدالعال بریدی نے اس کا اسلام قبول کیا اور اس کا نام زینب الحسین علی رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زینب نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور روتی رہی۔ اس نے عبدالوارث اثر سے حج پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبدالوارث نے اس کے لیے حج کا انتظام کیا اور محمد توفیق اور ان کی اہلیہ کے ساتھ سفر کرنے کا بندوبست کیا۔ زینب نے حج کے مناسک سیکھنے میں اپنا وقت گزارا اور آخر کار حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ حج کے دوران محمد توفیق کی اہلیہ نے بتایا کہ زینب کو کسی قسم کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی اور وہ ہمیشہ ان سے آگے ہوتی تھی۔ حج کے بعد وہ مدینہ منورہ گئیں اور جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی تو زینب کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا اور اسی لمحے وفات پا گئیں۔ زینب کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی خوبصورت موت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔